وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے منہ پر تماچے مارے، سینہ کو بھی کرے اور زمانے جہلیت کی طرح جو ہے وہ بولے، ہم میں سے نہیں۔ جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے اس پر سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے بعد فرشتوں کی لعنت، اور اس کے بعد پوری دنیا یہ لوگوں کی لعنت۔ اللہ، یہ جو تعزیت ہے یہ کتنے دن ہونی چاہیے؟ 3 دن تعزیت ہے۔ تو میرے بھائی یہ کون سا سوگ ہے کہ آج 1300 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور یہ سوگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اگر یہ سوگ منانا جائز ہوتا ہے اسلام میں تو سب سے پہلے تو سید الشہداء حضرت حمزہ ان کا منایا جاتا۔ اسی طرح اگر سوگ منانا جائز ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 دن بھوکا پیاسا رکھ کر مسجد نبی میں شہید کر دیا، ان کا منایا جاتا۔ اگر یہ سوگ منانا جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی آنا ہوتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی شان بھائیو، تو ان کا سوگ منایا جاتا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، معزز سامعین کرام، ماہ محرم کے فضائل اور مسائل اور ماہ محرم میں ہم کون سے کام کریں اور کن کاموں سے بچنا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے، منہ اربعۃ، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات رکوں گے یہاں پہ۔ 4 حرمت والے بتائے اللہ رب العالمین، لیکن نام نہیں بتائے۔ نام ہمیں کس نے بتایا؟ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتائے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ طیب ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور ایک رجب۔ اسی طرح آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ درست دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اپنی اوپر اس مہینے میں، ان مہینوں میں ظلم مت کرو۔ ظلم سے مراد شرک بھی ہے اور ظلم سے مراد عام گناہ۔ پیارے بھائیو، ایک تو یہ مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر 2، اس مہینے کی دوسری اہمیت کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نمبر 3، اس مہینے کی تیسری فضیلت کہ روزوں کے اعتبار سے یہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ نمبر 4 کہ اس مہینے کی چوتھی اہمیت کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا مہینہ کہا، شہر اللہ۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1130 ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا ان سے ما ھذا، کیا ہے یہ، کیوں رکھتے روزہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، یہ تو بڑا عظیم دن ہے، اس دن موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، اور فرعون کی قوم اور اس کی خود وہ ہلاک ہوا، تو ہم اس خوشی میں جو روزہ رکھتے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا زیادہ تعلق ہے، وہ بھی نبی، میں بھی نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا بھی اور روزہ رکھنے کا جو ہے وہ حکم بھی دیا۔ اسی طرح روزے کا اجر کیا ہے؟ پیسے تو یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنے بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں، خاص کر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن جو ہے اعمال جو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو روزے سے میں ہوں۔ اسی طرح اس مہینے میں جو ایام بیض آئیں گے 13، 14 اور 15، وہ روزے رکھیں، لیکن خاص کر یہ جو 9ویں اور 10ویں کا مہینہ، یہ تو میرے بھائیو ضرور رکھنا ہے۔ اور اس کا اجر کیا ہے روزے کا؟ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی حدیث نمبر 1162 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس روزے کے بارے میں، فرمایا یکفر سنۃ ماضیہ، کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1134، لئن بقیت الی قابل لاصومن تاسع، کہ اگر میں اگلے سال جو ہے وہ زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی جو ہے مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح پیارے بھائی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس کو غم نہیں، بہت بڑا ثانیہ تھا، لیکن پیارے بھائیو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے۔ یہ زمین و آسمان بنانے سے 50,000 پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا، قلم کا کہا اکتب، ہر چیز لکھی گئی، تو وہ شہادت ان کی لکھی گئی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 154 میں کیا فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو شہادت کا بہت بڑا درجہ ہے پیارے بھائی۔ اسی طرح پیارے بھائی یہ مار اور دھاڑ اور سینہ کو بھی، اس کے بارے میں بخاری کی روایت 1257 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے منہ پر تماچے مارے، سینہ کو بھی کرے اور زمانے جاہلیت کی طرح جو ہے وہ بولے، ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح پیارے بھائی اسی مہینے میں صحابہ کرام پر بھی لعن و تشنیع کی جاتی ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلسلہ سے صحیح حدیث 2340 میں کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے اس پر سب سے پہلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے بعد فرشتوں کی لعنت اور اس کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام یاد رکھے پیارے بھائی، اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے پاک جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے کہ واقعہ کربلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دین محمد کی تکمیل کے 50 سال بعد ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 دیکھی، اس کے بعد یہ ہوا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تعزیت ہے یہ کتنے دن ہونی چاہیے؟ 3 دن تعزیت ہے، کوئی فوت ہو جائے، الا یہ کہ کوئی عورت جس کا خامند فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رہے گی۔ تو میرے بھائی یہ کون سا سوگ ہے کہ آج 1300 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور یہ سوگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اگر یہ سوگ منانا جائز ہوتا ہے اسلام میں تو سب سے پہلے تو سید الشہداء حضرت حمزہ ان کا منایا جاتا۔ اسی طرح اگر سوگ منانا جائز ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 دن بھوکا پیاسا رکھ کر مسجد نبی میں شہید کر دیا، ان کا منایا جاتا۔ اگر یہ سوگ منانا جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی آنا ہوتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی شان بھائیوں، وہ نبی ہوتے اور ان کو جو ہے وہ لولو فیروز نے شہید کیا تو ان کا سوگ منایا جاتا۔ لیکن پیارے بھائیوں یہ سوگ جو ہے 3 دن ہے، کوئی بھی فوت ہو جائے تو 3 دن جو ہے وہ سوگ منانا چاہیے۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں بہت سارے کام جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کالے کپڑے پہننا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، کالے کپڑے پہننا کوئی یعنی منع نہیں ہے، پہن سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑا پہننے کا حکم دیا ہے، لیکن خاص کر ان پیس کم از کم اس مہینے میں نہ پہنے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کتنے ہیں اور ہم کتنے ہیں۔ نمبر 2 نوحہ اور ماتم کرنا اور اس کے ساتھ تعاون کا۔ نوحہ، یہ جو نوحہ کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں خاص کر عورتیں، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ پیارے بھائی۔ نمبر 3 عورتوں کا زیور اتار دینا، بعض عورتیں اس میں زیور اتار دیتی ہیں۔ نمبر 5 ماتمی جلوس نکالنا یا اس میں شرکت کرنا۔ اسی طرح نمبر 6 زنجیروں اور چھروں سے خود کو زخمی کرنا، خود کو زخمی۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دنوں میں، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ نمبر 7 9 اور 10 کو قبرستان جانا، بہت سارے قبرستان چلے جاتے ہیں، بھائی قبرستان کسی دن جائیں، لیکن اگر خاص وقت بنا دیں گے، مہینہ مقرر کر دیں گے تو شریعت بنانا ہوتی ہے، اور شریعت بنانا اللہ رب العالمین کا کام۔ اسی طرح نمبر 9 اس میں بہت سارے لوگ شادی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، صحابہ کرام، کتنے صحابہ کرام نے محرم کے مہینے میں شادی کی۔ اسی طرح پیارے بھائیوں بس آخری بات ہے، میری تمام اہل سنت والجماعت اور مساجد کے امام اور خطباء سے یہ التماس ہے کہ ان کو اس مہینے میں جو بات بتائیں کہ روزے رکھنے ہیں، افطاری کرائیں، روزے کا اجر بتائیں، اور گناہوں سے ویسے تو ہر وقت ہر مہینے میں بچنا چاہیے، لیکن خاص کر یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جو ہے اپنے آپ کو جو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔